جی میں ہوں ڈاکٹر قمر فاروق اور اسپین کے شہر بارسلونا سے کل کا ایک خبر جو سب کے سامنے آئی ہے کہ جو پاکستان میں اسلام آباد کے اندر اسپینش ایمبیسی ہے وہاں پر لوگوں کی جو فیملیز کے پیپر پاس ہو رہے ہیں تو ان کو پہلے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ابھی تک جاری ہے، اس پر کوئی کام نہیں ہو سکا، نہ ہی کسی نے اتنی بڑی کوشش کی ہے کہ اس کام کو کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ پیشگی وقت جو اپائنٹمنٹ کا سسٹم تھا وہ نہیں مل رہا اور لاکھوں کے حساب سے لوگ رشوت دے کر یا کوئی اپنے تعلقات استعمال کر کے وہ لے رہے ہیں، اپائنٹمنٹ لے رہے ہیں۔ تو اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو کل ہمیں پتہ چلے گیا یہ بات کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ اور کریکٹر سرٹیفکیٹ کی جو مدت ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے۔ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے وہ 1 ماہ کا سننے میں آ رہا ہے اور جبکہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کا 3 ماہ کا سننے میں آ رہا ہے، جبکہ یہ پہلے 3 ماہ اور 6 ماہ کا ویلڈ تھا، استعمال ہوتا تھا، لیکن اب اس کو مزید کم کر دیا گیا۔ کم کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ تو اسلام آباد کے اندر جو اسپینش ایمبیسی ہے وہ انہوں نے شاید ویب سائٹ پہ اپنی پہ کوئی اس کی توجہ بیان کی ہو، اگر نہیں کی تو یہ بھی کمیونٹی رہنماؤں کا بنتا ہے کہ وہ ان سے یہ اس کی توضیح تو مانگیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 1-2 بندوں سے اس طرح کا معاملہ کیا ہو انہوں نے، مجموعی طور پر ایسا نہ ہو۔ یہاں پر میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتاتا چلوں کہ اقوام متحدہ کے مطابق جو ویزا پروسیس کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے اس کی مدت 6 ماہ ہے۔ یہ صرف کسی ایک خاص میڈیکل رپورٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو ویزا پروسیس کے لیے یورپ اور مڈل ایسٹ کے لیے جو ایک قانون ہے وہ یہ ہے کہ 6 ماہ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے۔ اس پر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اسپینش ایمبیسیڈر بخوبی واقف ہوں گے کیونکہ وہ یہاں سے ہی گئے ہیں کہ ان کا جو میڈیکل سسٹم ہے وہ بھی 6 ماہ پروسیس رکھتا ہے۔ اگر آپ نے ٹیسٹ کروائے ہیں ایسے تو وہ آپ کو دوبارہ 6 ماہ بعد ہی ٹیسٹ کا کہے گا، اس سے پہلے وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے۔ وہ کہتے 6 ماہ تک انسانی باڈی کے اندر ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کہ اس کو چینج کیا جا سکتے، لیکن بہت سارے ایسے میڈیکل ٹیسٹ ہیں جیسے حاملہ خواتین کے حوالے سے ہے یا کوئی ایمرجنسی ایسی کوئی بیماری آپ کو ہے تو اس کا ہفتے بعد بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے، مہینے بعد بھی اس کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو ویزا پروسیس کے لیے اس کے لیے 6 ماہ ہی ہے۔ دوسرا کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حوالے سے ہے، وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ 1 سال کا ہے جو باہر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ اسپین کے اندر رہتے ہیں تو پاکستان سے بنوا کر لاتے ہیں تو یہاں 1 سال ویلڈ ہے، تو اس کو بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ اپنی من مرضی کر رہے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ جو بھی مسئلہ ہے وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ ایمبیسی سے پتہ چلے گا، وہاں جو پاکستان کے اندر سفارت خانہ وہاں سے پتہ چلے گا۔ دوسرا اس کا حل کس طرح؟ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے کہ وہ مسئلہ بیان تو کر رہے ہیں لیکن اس کا حل بیان نہیں کر رہے ہیں۔ میں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے اپنے تمام دیکھنے والوں کو اس کا حل بھی تجویز کرتا ہوں کہ اس کا حل یہاں کے دفتر داخلہ وزارت داخلہ کے پاس ہے۔ آپ وزارت داخلہ اسپینش جو وزارت داخلہ ہے وہاں پر اس مسئلے کو اٹھائیں اور وہاں بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو آپ کا سفارت خانہ ہے، دفتر خارجہ کو بتائیں جو آپ کا سفارت خانہ ہے پاکستان کے اندر، اس میں یہ کام ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا اگر ہو رہا ہے اور اس کی کیا توجیحات ہیں وہ ہمیں بتائی جائیں، وجہ کیا ہے، کیوں اس طرح ہو رہا ہے۔ BSL کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کیونکہ مڈل مین کا کردار ادا کرتا ہے، وہ ایک خاندانی سسٹم اور سفارت خانے کے درمیان جو کاغذات جمع کرواتے ہیں، تو BSL کس بہاف پر یہ سارا کچھ کر رہا ہے؟ وہ اتنی جو پیشگی وقت کے حوالے سے اتنی ڈیلے ہے، اور دوسرا یہ کہ اتنی زیادہ قیمت رکھی ہوئی ہے۔ یہ پہلے 1 لاکھ سنتے تھے، اب تو 5 لاکھ 7 لاکھ تک، لاکھ نہ ہو گیا کچھ یورو کے حساب سے تو بہت زیادہ رقم بن جاتی ہے جتنی وہ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ آپ کو، یہ آپ کا قانونی حق ہے کہ آپ کو پیشگی وقت جو آپ اناؤنس کرتے ہیں وہ دیا جائے۔ اس میں اگر سفارت خانہ یہ بات کہتا ہے کہ ہمارے پاس عملہ کی کمی ہے، تب بھی ہمیں یہاں کے وزارت خارجہ کے ساتھ وزارت داخلہ کے پاس جانا پڑے گا، ان کو جا کے کہنا پڑے گا کہ وہاں پر عملہ
حوصلہ کو بڑھائیں تاکہ یہ جو معاملات ہیں وہ لوگوں کو آسانی اور سہولت میسر ہو۔ سفارت خانوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنی عوام کو جو یہاں پر رہ کر کام کریں، کتنی مشکلوں کے بعد ایک فیملی کا پروسیس مکمل ہوتا ہے اور وہ پھر اس طرح اس کی تذلیل ہوتی ہے، وقت پہ وقت دیا جاتا ہے، وقت ملتا نہیں ہے، پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، اور وہ پیسہ بھی کسی اچھے طریقے پہ سے نہیں ہوتا، وہ بھی ناجائز طریقے سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے حالت صرف یہی ہے کہ جو بارسلونا کے اندر، اسپین کے اندر، مختلف سیاسی پارٹیوں کے اندر ہمارے پاکستانی لوگ موجود ہیں، ان کی رکنیت رکھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے تو ایسے بھی دوست ہیں جنہوں نے MPA کا، MNA کا یہاں پر الیکشن بھی لڑا ہے، ان کی انتخابی فہرستوں میں بھی آئے ہیں۔ تو ان سب کو چاہیے کہ ایک بڑا وفد آپس میں وقت طے کر کے آپس میں سب مل کر جائیں۔ اکیلے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک پارٹی کا ایک بندہ 10 بندوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں آپ کو ملے گا۔ رزلٹ ملے گا جب آپ تمام لوگ متفق ہو کر ایک ہی ون نکاتی ایجنڈے پر جائیں گے اور اپنی ہر پارٹی کے نمائندے کے ساتھ وہاں پر ملیں گے، دفتر خارجہ کے اندر، دفتر داخلہ کے اندر، وزارت داخلہ کے اندر، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ اگر آپ پاکستان میں سفارت خانے میں جا کے وکل لے کے ملتے ہیں، وہ آپ کو اپنی مجبوریاں بتا دیں گے کہ ہمارے پاس عملہ نہیں ہے یا ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ ثبوت دیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو ثبوت جو ہے نا وہ بھی لوگوں نے دیے ہیں، ای میلیں کی ہیں، لیکن اس پر بھی کوئی عمل نہیں ہوا۔ عمل صرف یہی یہاں پر ہی ہوگا کہ جو کمیونٹی کے دعوے دار ہیں، اپنی نمائندگی کے دعوے دار ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے اور اس مسئلے کو یہاں کے دفتر وزارت داخلہ